چلائے دو دریا دو روئیں جو آپس میں ملی ہوئی ہے، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے، پردہ ہے بیچ میں۔ ایک میٹھے پانی کی رو چل رہی ہے، حالانکہ سمندر تو کھاری پانی کا ہے، تو یہ روئیں چلتی ہیں۔ یا ہمارے ہاں ایک مشاہدہ ہو سکتا ہے اٹک پر جا کر کہ وہاں جو دو دریا ملتے ہیں، ایک طرف تو تربیلا سے آ رہا ہے دریائے سندھ، دوسری طرف جو ہے بائیں ہاتھ سے مغرب سے آ رہا دریائے کابل، اور وہ ملتے ہیں۔ یہ کافی دور تک معلوم ہوتا ہے یہ پانی کابل کا ہے، یہ سندھ کا ہے، سندھ کا پانی صاف ہے اور کابل کا پانی گدلا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو ایک طرف زوال اور گہرا ہوا اور دوسری طرف احیاء کا عمل جو ہے۔ اب اس کے چند پوائنٹس نوٹ کر لیجیے۔ 1897 میں بیسل ایک جگہ ہے سوئٹزرلینڈ، وہاں بڑے بڑے یہودی جو ہیں بینکرز جمع ہوئے، زائنسٹ موومنٹ کا آغاز ہوا۔ یہ سیہون ایک پہاڑی ہے، در حقیقت زیون ایک پہاڑی ہے یروشلم کے اندر، اس کے حوالے سے زائنزم، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا وہ پرانا دور جو ہے جبکہ ان کا یہاں پر جب بھی اقتدار ہوتا تھا، چاہے وہ حضرت داؤد حضرت سلیمان کا زمانہ تھا، چاہے مکابی سلطنت کا دور تھا، وہ دوبارہ دنیا میں آئے۔ تو یہ تحریک جو ہے یہ یہودیوں میں سے جو سیکولر عنصر ہے اور جو در حقیقت بینکرز تھے، بڑے بڑے بینکرز یورپ کے، وہ جمع ہوئے۔ پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن کے نام سے وہ کتاب مل جاتی ہے آپ کو، انہوں نے نقشے بنائے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور میں پچھلی مرتبہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی ذہانت کو داد دینی پڑتی ہے۔ گیو دی ڈیول ہز ڈیو، شیطان کا بھی اگر کوئی حق ہے تو اس کو ادا کیجیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذہانت، فطانت، پھر محنت، مشقت، اس کی جو مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں، عام میرے خیال میں تاریخ میں کسی اور قوم کے اندر شاید اس کی پوری مثال نہ ملے۔ جیسے جیسے سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں، جیسے جیسے ان پر عذاب آئے، نسیاں منسیاں ہو جاتی قوم، ختم ہو جاتی، ایک پھر ابھرتے پھر ابھرتے پھر ابھرتے۔ تو اس اعتبار سے ان کی وہی ذہانت، محنت، مشقت اور جو اثر و نفوذ انہوں نے پیدا کر لیا تھا یورپ کے اندر، بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے جکڑ لیا تھا یورپ کو اپنے ہتھ کنڈوں کے اندر، نتیجہ یہ ہوا کہ کل 20 برس کے اندر بالفور ڈیکلریشن آ گیا۔ یعنی سن 70 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ آ کر فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں، ڈائسپورا سے، اب ادھر سے ادھر سے، یورپ سے، ایشیا سے، شمالی افریقہ سے آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں۔ ڈائسپورا 1847 برس کے بعد ختم ہوا، وہ وہاں آنے شروع ہوئے، اور پھر انہوں نے بڑے عجیب عجیب طریقوں سے وہاں سے پھر جو عرب تھے بیچارے، غریب بھی تھے، سادہ لوگ بھی تھے، ابتدا میں انہوں نے لالچ کے ذریعے سے انہیں بے دخل کیا۔ بھائی تمہارا یہ مکان ہے، کیا مانگتے؟ 2 لاکھ، ہم 3 لاکھ دے دیں گے لیکن کل ہی فائل کر دو۔ پیسہ بے تحاشا تھا، بینکرز تھے، بڑے بڑے بینکرز تھے، پیسے کی کمی تھی نہیں۔ اس کھیت کا کیا مانگتے ہو، اس کا کیا مانگتے ہو، جو اس طریقے سے گویا کہ وہ ٹارچر سے نہیں، دباؤ سے نہیں، ابتدا میں اس طریقے سے پہلے قدم بڑھائے، پھر ٹارچر کرنا شروع کیا اپنی آبادیوں کے ذریعے سے، انہیں خوفزدہ کرنا شروع کیا، مار دھاڑ بھی شروع کی، پھر وہاں سے نکالا۔ ہوتے ہوتے انہوں نے کافی قدم اپنے مضبوط جو ہے جما لیے، اور اس کے بعد جو نیا اسرائیل تھا، جو نیا اسرائیل نمبر 1 تھا برطانیہ، اس کے ذریعے تو بالفور ڈیکلریشن آ گیا۔ نیا دوسرا اسرائیل جو تھا امریکہ، اس سے ہاتھوں 1948 میں اسرائیل قائم ہوئی، حکومت قائم ہوئی۔ آپ اندازہ کیجیے کتنے عرصے کے بعد ان کی حکومت قائم ہوئی دنیا میں، تقریباً 2000 برس بعد، ورنہ ان کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک جنگ چھوٹی سی سن 48 میں عربوں نے ریزسٹ کیا، اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ اور رقبے حاصل کر لیے۔ یہ منظم تھے، ان کے ہاں تو ٹیررسٹ موومنٹ پوری طریقے سے آرگنائزڈ تھی، مسلح تھی،
انہوں نے اس کے ذریعے سے، اور عرب تو ایک غیر مسلح، ایک فوری سا رد عمل تھا، منظم تھے ہی نہیں. لیکن اس کے بعد پھر 1967 کی جنگ، اب یہ سمجھیے تقریباً 20 برس کے بعد سے ہو رہا ہے یہ. 1897، 1917، 20 برس سے. 1917 سے 1948، 21 برس سے. 1948 سے 1967، 19 برس سے. یہ تقریباً 20 برس، مائنس پلس 20. یہ جو جنگ تھی جو انہوں نے جیتی ہے، یہ ان کے لیے بہت ہی، اس لیے کہ انہوں نے مصر کو شکست دی اور سیریا کو شکست دی. مصر سے پورا جو ہے سینائی پیننسولا وہ لے لیا، ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے، جارڈن سے پورا ویسٹ بینک، جو اصل جو فلسطین تھا وہ تو ویسٹ بینک تھا، بہت ہی سرسبز و شاداب اور بہت عمدہ علاقہ، آباد علاقہ، وہ ان سے سارا چھین لیا. اس وقت تک بیت المقدس تقسیم تھا، اس کا آدھا حصہ جو ہے جارڈن کے پاس تھا. یہ 1948 میں جو ارینجمنٹ ہوا ہے اس کو نوٹ کیجئے. یروشلم تقسیم کر دیا گیا، مشرقی یروشلم یہ جارڈن کو دے دیا، مغربی یروشلم یہ اسرائیل کو دے دیا گیا. اب انہوں نے اس میں 1967 میں پورا یروشلم فتح کر دیا. اور موشے دایان جو کانا ہوتا تھا وہ جو داخل ہوا بطور فاتح کے ایسٹ یروشلم میں، تو اس نے کہا وی ہیو کم ہیئر نیور ٹو گو اگین. اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں کبھی بھی، ہم یہاں آئے. لیکن ایک عجیب بات میں نے نوٹ کی تھی اس زمانے میں، اس کے ساتھ جو چیف ربائی داخل ہوا تھا وہ رو پڑا. وائی؟ اس نے کہا، الفاظ تھے اس کے، سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. معلوم ہوتا ہے کہ وہ اینڈ ٹائمز کے جو پیشن گوئیاں ہیں اب ان کا آغاز ہو گیا، کہ اس کے بعد جو ہمارا آخری زوال آنا ہے انہیں بات پتہ ہے انہیں. لیکن یہ ابھی مستقبل کی بات ہے. اب ان کے آگے ایجنڈا کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنانا ہے. کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے. اس کے لیے یہ مسجد اقصی یہ گرانی ہے، اور جو ہے ڈوم آف دی راک اس کو گرانا ہے. وہاں لا کر جو ہے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنا کر اور اس میں لا کر تھرون آف ڈیوڈ رکھنا ہے. یہ ان کا ایجنڈا ہے. یہ تو ہے لوکل ایجنڈا، علاقائی، گریٹر اسرائیل اور کنسٹرکشن آف دی تھرڈ ٹیمپل، اور وہاں پر وہ تھرون آف ڈیوڈ جس پر آ کر ان کا مسیحا جس کے یہ منتظر ہیں وہ آ کر بیٹھے گا، پوری دنیا پر حکومت کرے گا. پوری دنیا پر حکومت ڈائریکٹ نہیں ہوگی، یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا حصہ ہے جو بین الاقوامی ہے، گلوبل ہے، کہ پوری دنیا کو ہم اپنے مالیاتی نظام کے شکنجے میں کس لیں گے. مالیاتی حکومت ہماری ہوگی. یہ سب ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، گلوبلائزیشن، ٹریپس اور یہ سب کے سب اس کی تیاری ہے. پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں، مالیاتی شکنجے میں کس لینا. یہ ہے گلوبل. ان کے نزدیک تو تمام انسان جو ہے، جو نان جیو ہے، وہ اصل میں انسان نہیں ہے، انسان مکمل نہیں ہے. وہ انسان کی شکل میں حیوان ہے. جینٹائلز یا گوئمز یہ دو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. اور حیوان کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسان کا حق ہے. لہذا آپ جیسے ٹانگے میں گھوڑے کو جوت لیتے ہیں اور ہل کے لیے آپ جو ہے بیل کو استعمال کرتے ہیں، بکری کا آپ گوشت کھاتے ہیں، تو یہ تو جانور تو پیدا کیے گئے تمہارے لیے، انسانوں کے لیے. اسی طریقے سے یہ انسان جو ہے یہ حیوان ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرنا، انہیں دھوکہ دینا، ان سے فریب کرنا، چیٹنگ کرنا، ان کا مال چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جو بھی ہو، ایوری تھنگ از فیئر. لیس علینا فی الامیین سبیل. ان امیین کے بارے میں ہم پر اللہ کے ہاں کوئی جواب دہی ہوگی ہی نہیں کہ تم نے انہیں دھوکہ کیوں دیا تھا، تم نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا. اب جو چاہے ہم کریں ان کے ساتھ، یہ حیوان ہے. تو یہ ہے ان کا ایجنڈا. اب اس کے بارے میں تو میں پھر بعد میں عرض کروں گا، یہ اب مستقبل کی بات ہے کہ اس کے بعد ہونا کیا ہے. لیکن اب آئیے امت مسلمہ کی طرف. امت مسلمہ کا بھی دوسرا زوال جو ہے وہ خاصا طویل ہے.
پہلا قدم کیا تھا؟ ہسپانیہ میں مسلمان کا اور اسلام کا خاتمہ. یہ اینڈ آف دی 15th سینچری اینڈ بگننگ آف دس 16th سینچری، 1492 میں آخری جو رہ گئی تھی، گرتے گرتے ہسپانیہ میں زوال آیا نا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں اب بڑی زبردست حکومت رہی ہے مغلوں کی، لیکن پھر یہ ہے کہ تقریباً 250 برس تو ان کی حکومت جو تھی وہ واقعی حکومت تھی، پھر اس کے بعد اس کا ڈکلائن ہے. تو بڑی عمارت کو گرتے ہوئے تو دیر لگتی ہے نا. اورنگزیب کے بعد کیا تھا؟ زوال تھا. مختلف طوائف الملوک کی پیدا ہو گئی، راجا مہاراجا کو ہندو بھی نکل آئے، مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ ریاست. گرتے 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 پھر آپ کو معلوم ہے 1857 نام نہاد تو ایک مغل جو ہے بادشاہ بیٹھا ہوا تھا بیچارہ ظفر، تو جس کو کہا ہے کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی جس کے لیے جو ہے قبر کے لیے کنویں یار میں، وہ بہادر شاہ ظفر تھا. لیکن اس کی حکومت کہا جاتا تھا کہ وہ سلطنت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم. پالم یعنی چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی جہاں پر کہ دلی کا پہلا ہوائی اڈا بنا تھا. جیسے ہمارے یہاں والٹن ایئرپورٹ کہلاتا تھا نا، یہ والٹن لاہور سے کتنا فاصلہ ہوگا اس کا، تو ایئرپورٹ بنا تھا. ایسے پالم ایئرپورٹ بس وہاں تک تھے. تو اسی طریقے سے وہاں ہوا ہے کہ وہ ہمارے ہاں بھی زوال جو شروع ہوا ہے تو وہ تو کافی پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن اس پر آخری سیل جو ہے وہ 1492 میں آخری جو ہماری حکومت تھی کرناٹک گرنڈا، فال آف گرنڈا، سقوط کرناٹک 1492. اور ایک بات نوٹ کیجئے گا، 1992 میں اس کا جشن منایا گیا اسپین میں، لیکن نام نہیں لیا گیا کہ ہم اس کا جشن منا رہے ہیں. پہلی مرتبہ ورلڈ اولمپکس جو ہیں وہاں رکھے گئے، نمبر 1. اور نمبر 2، تمام عرب ممالک کے لوگوں کو بلا کر بٹھایا گیا وہاں پہلی مرتبہ اسرائیل کے سامنے. 1992 میڈرڈ، وہاں سے یہ پروسیس شروع ہوا جس کو یہ کہتے ہیں پیس ٹاکس، اور یہ اور وہ سب دھوکہ فریب. صرف یہ کہ ابھی وقت جو ہے دے وانٹ ٹو گین ٹائم، جو اپنا ایجنڈا ہے اس کے آغاز کرنے سے پہلے. یہ 500 برس کا انہوں نے در حقیقت جشن منایا تھا، 500 سالہ جشن. اور اس طرح سجایا گیا تھا اسپین کو جیسے دلہن کو آراستہ پراستہ کیا جاتا. بہرحال وہاں سے جو ہمارا عمل شروع ہوا تھا ڈکلائن کا، لیکن چونکہ وہاں سے یورپ میں جو پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا تھا، ظاہر بات ہے رینائسنس ہوئی، علوم پھیلے، سائنسز میں ترقی ہوئی، ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی، یہ سب یورپ ہی میں ہو رہا تھا نا. وہی ایک پیالہ تھا نا جس میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اس کے نتیجے میں پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا. اب طاقت تو ظاہر بات ہے کہ پھیلتی ہے، طاقت اپنی جگہ تو نہیں رہتی. ان کے پاس جو مشرق کی طرف پھیلنے کا راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ کھڑی ہوئی تھی، سینٹینل آف دی مسلم ورلڈ. یہ سنتری کھڑا ہوا ہے. شمالی افریقہ کیسے جائیں، ایشیا کی طرف کیسے بڑھیں؟ راستے میں تو بہت بڑی چٹان سلطنت عثمانیہ کی. لہذا نکلے کہاں سے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے. 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا، افریقہ کے جنوب سے چکر لگا کر اور پھر ایسٹ کی طرف، اور اس راستے سے پھر یورپین کولونیلزم کا سیلاب آیا ہے. انڈونیشیا، یہ ملایا، یہ سارے علاقے جو ہے، پھر ہندوستان، انگریز آ گئے، ڈچ آ گئے، فرینچ آ گئے، یہ آ گئے، پورچوگیز آ گئے، وہ باقی سب نکلتے چلے گئے، انگریز رہ گیا. اس کے بعد یہ سیلاب پھر یوں بڑھا ہے، یعنی اسپین، اور اسپین کے بعد افریقہ کے جنوب سے ہو کر، کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کر مشرق کی طرف یہ تمام جو قومیں آئی ہیں مغربی یورپ کی. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہودیوں پر جو آیا تھا یورپین عذاب وہ مشرقی یورپ کی قوموں سے آیا تھا، گریکس اینڈ رومنس. لیکن یہ آیا ہے مغربی، اور اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا کلائمیکس کیا تھا؟ اتنے عرصے میں اب ظاہر بات ہر کمال راز حوالے، اب سلطنت عثمانیہ بھی کمزور ہو چکی تھی. آخر جیسے ہر انسان پر بڑھاپا آتا ہے، اسے کئی 100 برس بڑے دبدبے کے ساتھ عثمانی ترکوں نے حکومت کی ہے. 400 برس تک خلافت ان کے پاس رہی ہے مسلمانوں کی، بڑی زبردست حکومت.
یہ جو امپائر تھی، آٹومان امپائر،